الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، یہودیوں کو اللہ کے نبی پر ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے جو چیزیں مانع بن رہی تھی اس میں ایک مانع جبرائیل دشمنی بھی تھی۔ یہودیوں کو جبرائیل علیہ السلام سے بڑی عداوت تھی، بڑی دشمنی ان سے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سے کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ پر وحی کون اترتا ہے؟ وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی پوچھا کہ آپ پر وحی کون اتارتے ہے؟ تو وحی اتارنے کا کام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اللہ کے سب سے مقرب فرشتے، سب سے بڑے فرشتے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام اتارتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اس فرشتے نے ہمارے آباء و اجداد کو بڑا دکھ پہنچایا ہے، بڑی تکلیف پہنچائی، بھاری بھاری احکام لے کر یہی آتے تھے، عذاب لے کر بھی یہی اترتے تھے، یہ وہی لے کر آئے، اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر میکائیل علیہ السلام لے کے آئے ہوتے، وہ بڑے اچھے فرشتے، روزی اتارتے ہیں، بارش اتارتے ہیں، خوشحالی تو وہ فرشتے لاتے ہیں۔ اگر وہ قرآن لے کر آپ پر نازل ہوتے، آپ پر آئے ہوتے، آپ پر قرآن وہی انہوں نے اتاری ہوتی تو ہم ضرور ایکسیپٹ کر لیتے، آپ کو مان لیتے۔ جبرائیل لے کر کیوں آئے؟ تو یہ جبرائیل دشمنی ان کو ایمان لانے سے مانے بن رہی تھی۔ اس کا سمپل سا جواب اللہ نے دیا ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی رکھے، پہلی بات تو یہ کہ بھئی جبرائیل سے عداوت کا قرآن سے کیا لینا دینا؟ قرآن پر ایمان لانے سے جبرائیل سے عداوت کا کیا لینا دینا؟ آپ کو قرآن کو ماننا ہے تو قرآن کے اندر وہ چیزیں تلاش کرو، قرآن تو سراپا ہدایت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو محض ایک واسطہ ہے، قرآن کے نازل ہونے میں جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہے۔ واسطے کے اوصاف کو کیوں دیکھتے ہو؟ حالانکہ وہ بھی اپنے آپ میں بڑے فرشتے ہیں، لیکن آپ کو تو قرآن سے مطلب ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے قلب پر نازل ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ حکم کس کا یہ دیکھو نا، چلو لائے جبرائیل علیہ السلام، لیکن لانے والے کون ہیں؟ بھیجنے والے کون ہیں؟ کس کے حکم سے لائے ہیں؟ اللہ کے حکم سے لائے۔ اور پھر وہ قرآن اگلی آسمانی جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی، اس میں تورات بھی ہے۔ تمہاری کتاب کی تصدیق قرآن کر رہا ہے تو تم اس قرآن کو مان نہیں رہے ہو اور بہانہ بنا رہے ہو کہ بھئی اس کو جبرائیل لے کر کیوں آیا؟ میکائیل لائے ہوتے تو مانتے۔ اور وہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے پیام رحمت ہے وہ قرآن، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ قرآن تو خالی مسلمان کے لیے ہے، اس میں تو مسلمانوں کے لیے چیزیں بیان کی، نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے پیام رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے مژدہ ہے، خوشخبری ہے
اور جو غیر ایمان والے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے اگر قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ان کو آخرت میں برے دنوں سے سابقہ پڑے گا۔ تو یہ قرآن کو دیکھ کے ان کو قرآن کو ماننا چاہیے۔ قرآن لانے والے کون ہیں؟ ان کا قرآن سے کوئی براہ راست کنیکشن نہیں ہے، وہ تو بس واسطہ ہے اللہ کی طرف سے، باقی کلام تو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ رہے دشمن، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیونکہ وہ فرشتہ اتنا معزز فرشتہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کے دل پر بحکم الہی اللہ کی اجازت سے قرآن کو اتارا ہے، دل پر اتارا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر، قرآن کو اللہ کے نبی کو سناتے تھے، اور سننے کے ساتھ اللہ کے نبی کو وہ چیز، وہ آیت وہ وحی محفوظ ہو جاتی تھی، دل میں سما جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ خالی سناتے تھے تو کان سے سنتے تھے، بلکہ دل میں اتر جاتی تھی، اس لیے کہ کان سے سنی ہوئی بات تو دوسرے کان سے نکل جاتی کبھی، لیکن جو دل میں چیز اتر جاوے تو پھر وہ سما جاتی، وہ نکلتی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دل پر قرآن کو اتارتے تھے، اور اللہ کے نبی اس کو سن کر محفوظ کر لیتے تھے اپنے سینے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ جو قرآن لے کر آتے ہیں وہ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس میں تورات بھی آ گئی، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وَهُدًى، اتنا چھوٹا سا شبد لیکن کتنی بڑی بات کہ پوری انسانیت کے لیے یہ رہنما کتاب ہے، پیام رحمت ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کو اگر سیدھے راستے کی تلاش ہو، اس کو سیدھا راستہ مل نہیں رہا ہے تو وہ قرآن میں غور کرے، قرآن میں تدبر کرے، اس کو سیدھا راستہ وہاں ملے گا۔ بہت سارے ایسے جو پیدائشی مسلمان نہیں ہیں بلکہ بعد میں چل کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ قرآن میں تدبر، قرآن میں تفکر، قرآن میں ڈوب جانے کی وجہ سے ان کو دولت اسلام ملی۔ تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہر انسان کے لیے پیام رحمت ہے، کوئی اس میں غور کرنے والا، کوئی ہونا چاہیے اس میں تدبر کرنے والا، تفکر کرنے والا۔ اللہ نے قرآن میں ہدایت کو چھپایا ہے، خزانہ ہدایت۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے قرآن میں مزدہ ہے، خوشخبری ہے کہ جو ماننے والے ہیں اس میں آخرت میں جو ان کے لیے نعمت ہے ان کا بیان ہے۔ اور اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے، لیکن وہ بھی آٹومیٹک چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی محذوف ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں اگر وہ نہیں مانیں گے تو آخرت میں ان کے لیے عذابات ہے، ان کو برے دنوں سے سابقہ پڑے گا۔ اب یہ کہ جبرائیل سے وہ دشمنی رکھتے ہیں تو پھر اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ سیدھے اللہ کا دشمن ہے۔ ایسا نہیں کہ جبرائیل سے دشمنی ہے تو پھر باقی ساروں سے اس کی دوستی ہو، سب مساوی، جو اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، اب ملائکہ کے اندر جبرائیل کا دشمن ہو کہ میکائیل کا دشمن، میکائیل سے وہ دوستی کا دم بھرتے تھے، لیکن یہ دوستی دشمنی سب مساوی ہے، کسی ایک سے دشمنی تو سب سے دشمن۔ آپ جبرائیل کو اپنا دشمن ٹھہراتے ہو تو آپ کا دشمن میکائیل بھی ہے، آپ کے دشمن فرشتے بھی ہیں، تمام فرشتے، رسول بھی آپ کے دشمن ہیں، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک لہ بھی آپ کے دشمن۔ جو جبرائیل سے دشمنی کرے تو اللہ کا بھی اس سے دشمنی کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسولہ، اس کے پیغمبروں کا دشمن ہو، وجبریل ومیکائیل، اور جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کے، نہ ماننے والوں کے، قرآن کے نہ ماننے والوں کے دشمن ہے۔ اور جس کا دشمن اللہ ہو جاوے
اس کی پھر خیر نہیں بچتی، جس کے دشمن خدا ہو جاوے تو اس کی پھر خیر نہیں بچتی۔ تو اللہ نے ان کو یہاں دھمکایا، ڈانٹا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے، بھئی جبرائیل سے دشمنی کرو گے تو پھر خدا سے دشمنی مڑنی پڑے گی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بالتحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیتوں کو اتارا، واضح دلائل کو اتارا، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر حد اطاعت سے نکل جانے والے لوگ۔ عہد کو توڑنا یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا، ان کی ایک پرانی عادت تھی۔ ان کی کتاب تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائے جب وہ تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی واضح آیات اور واضح دلائل کے ساتھ اللہ نے بھیجا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ برحق تورات میں ہمیں بیان کی گئی ہے، ہمیں بتائی گئی ہے، قرآن برحق ہے، رسول برحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کرتے تھے۔ وہ حد اطاعت سے نکل جاتے تھے، دائرۂ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، باقی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو یہ نقض عہد بھی، عہد کو توڑنا یہ بھی ان کے ایمان نہ لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایمان کی راہ میں جو روڑے انہوں نے حائل کر رکھے تھے، اس میں ایک سب سے بڑی اور بنیادی چیز تھی کہ وہ عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتے تھے۔ کوئی وعدہ ان سے لیا گیا ہو، عہد ان سے لیا گیا ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ان کی یہ فطرت تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ جن عہدوں کو انہوں نے قبول کر لیا تو قبول کرنے کے بعد بھی وہ عہد توڑ دیتے۔ باقی اکثروں کو تو وہ عہد کو مانتے ہی نہیں تھے، سرے سے یقیناً نہیں کرتے تھے، قبول ہی نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ کو تو ماننے کے بعد بھی وہ جھٹلا دیتے تھے، جسے اس کی نظیر ماضی میں ہم نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات کا عہد لیا، انہوں نے تورات کا مطالبہ کیا کہ تورات کتاب ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس کے روشنی میں شریعت پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور ان سے عہد دیا کہ اس کو قبول کرو گے، آپ اس کے ہر حکم کو مانو گے، تو انہوں نے عہد کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کو مرغا بنایا، یعنی وہی جو سزا دی کہ کوہ طور کا ایک بڑا حصہ ان پر معلق کیا، تو مرغا بنایا، تب جا کے تو مانا انہوں نے، اور مانا بھی تو وہ بھی زبانی، دل سے تو یہ منکر ہی تھے۔ تو عہد توڑنا ان کی فطرت۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ان کو اللہ پر ایمان لانے کا ان سے عہد دیا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو ان کے ایسے بہت سارے ایسے واقعات ملتے جہاں انہوں نے عہد شکنیاں کی ہے، عہد کو توڑا ہے، قبول کر کر کے بھی توڑا۔ تو اسی کا تذکرہ ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک جماعت اس کو عہد کو پس پش ڈال دیتی، عہد کا کوئی لحاظ نہیں، عہد کو پس پش ڈال دیتی، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں لائے، یعنی عہد کو سرے سے اس پر یقین ہی نہیں کرتے۔ پہلے مرحلے میں اس چیز کو منع کر دیتے کہ ہم نہیں کریں گے نہیں، اور اگر کوئی قبول کرتا بھی ہے تو ایک جماعت پھر اس کو توڑ دیتی ہے، اس کو پس پش ڈال دیتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو ایسے ہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی
عہد الست کے موقع پر انبیاء کے توسط سے ان کی قوموں سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ جب بھی نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا ہے، لَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی بھرپور ضرور مدد کرنی ہے۔ یہ سب انبیاء کے واسطوں سے، ان کی امتوں سے یہ عہد لیا گیا۔ جب ان یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اپنے زمانے میں تو ان کو ایمان لانا انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے نبیوں کے واسطوں سے، ان سے بھی عہد تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑا۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے عظیم الشان رسول آئے، اور وہ کیسے رسول کہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ مصدق لما معہم، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کو بھی اللہ کے نبی اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ جیسے اللہ کی کتاب قرآن ہے ایسے ہی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ساری آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں، سبھی ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی نہریں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اس عہد کو بھی پس پشت ڈال دیا، اس عہد کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، حالانکہ تورات کے اندر ان سے صاف طور پر یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب کبھی نبی آخر الزماں آئے تو ان کو نبی ماننا، ان پر آنے والی کتاب کو تسلیم کرنا، یہ سب ان سے عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب آئے حقیقت میں تو ایسا ماننے سے انکار کیا، ایسا ماننے سے انکار کیا کہ اللہ نے فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی تورات میں یہ حکم ہے اس بات کو وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں لیکن جان کر بھی انجان بن گئے کہ تورات میں ایسا حکم نہیں، ہم کو ایسا حکم ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایسی حرکت کی، نقض عہد کیا، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی برائیاں ہیں کہ جو ان کو ایمان لانے سے مانے بن گئی۔ تو آج کی تفسیر میں ہم نے کیا سمجھا کہ نقض عہد، تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر کسی سے عہد کرے، کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کا پاس و لحاظ کرے، اس کو پورا کرے۔ نقض عہد یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خرابی ہے، اس کے وبال ہے، اس کا برا انجام ہے۔ اور دوسری بات کہ بھی اللہ کے فرشتوں سے دشمنی نہیں کرنی، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی نہیں کرنی۔ بارش نہ آئے، قحط آئے، دشکال پڑے تو فرشتوں کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، سب قانون خداوندی کے مطابق چلنے والے ہیں، سب اللہ کے حکم کے فالوور ہے، اللہ کہیں گے تو ہوگا، اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ یہ بھی ہمیں آج کے درس قرآن سے سیکھنے کو ملا، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ کسی کی دشمنی کسی پر نکالے، نہ ماننا ہو تو ہٹ دھرمی اور اناد کا وہ اس طریقے سے اس کو ایسا کہے کہ بھئی یہ فرشتہ لے کر آیا ہوتا تو ہم مانتے، یہ فرشتہ لایا نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو ہم ساری چیزوں کو اللہ کے اوپر ہم جماوے، اللہ کے اوپر ہم اس کو چھوڑے، ہم کسی مخلوق کو اس کا گنہگار، اس کا مجرم نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑی بات اور بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ ہم مخلوق پر تھوپیں، مسبب الاسباب پر ہماری نظر ہو، اسباب پر نظر نہ۔ جبرائیل علیہ السلام یہ تو سبب اور واسطہ اور ذریعہ تھے قرآن کو، وحی کو اللہ کے نبی تک پہنچانے کا، کوئی قرآن تھوڑی ان کی کتاب تھی، یا ان کا ان سے براہ راست قرآن سے ایسا تعلق تھا کہ انہوں نے جبرائیل نے کیوں اتارا؟ بھائی جبرائیل نے نہیں، اللہ نے اتارا ہے، جبرائیل تو ایک ذریعہ بنا۔ تو جتنی بھی چیزیں ذریعہ اور واسطہ بنتی ہے وہ سبب ہوتی ہے، اور سبب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہ مسبب الاسباب کے اشارے سے وہ کام کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کامل فرماوے، ہمارے یقین کو کامل فرماوے، اور کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ صدق اللہ۔